السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، خوش باش زندگی گزار رہے ہوں گے اپنی۔ تو جناب آج میں نے سوچا کہ لائف ان دا یو کے پہ ولاگ بنایا جائے۔ لائف ان دا یو کے آسان ٹیسٹ بھی ہے اور تھوڑا سا ڈیفیکلٹ بھی ہے۔ آسان اس سینس میں ہے کہ اگر آپ اس کو کنسنٹریشن سے اور تھوڑا سا ٹائم دے دیں اس کو تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں بھی آ جائے گی، کیونکہ یہ سارا کچھ ہسٹری ہے یو کے کی ٹریڈیشنل جو چیزیں ہیں، اور ایون جو یہ ان کے لائف اسٹائل ہے یہاں پر رہنے کا لوگوں کا وہ ہے، اور ڈیٹس ہیں، ڈفرینٹ ڈیٹس ہیں جو کہ ان کے کنگز وغیرہ کی ڈیٹ آف برتھ ہے یا ڈیتھ کی ہے۔ تو یہ ڈیٹس وغیرہ اس میں یاد کرنے دماغ میں رکھنی پڑتی ہے، تو اس میں آسانی ہوتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے کلیئر۔ اور دوسرا یہ کہ ڈفیکلٹ اس سینس میں ہوتا ہے کیونکہ یہ جب ٹیسٹ دیتے ہیں وہ کبھی کبھار تو سملر کویسچنز آتے ہیں اور کبھی کبھار تھوڑے سے ڈفرینٹ آتے ہیں، وہ ڈفرینٹ اسٹائل سے اس کو لکھ دیتے ہیں، لیکن مقصد ان کا سیم ہوتا ہے، میننگز ان کے سیم ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور لوگ فرسٹ اٹیمپٹ میں کلیئر بھی کر لیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہوں کہ میں نے فرسٹ اٹیمپٹ میں کلیئر کیا اس کو۔ تو جناب پہلے آپ کو فرسٹ آف آل یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو جا کے ویب سائٹ کے تھرو gov.uk کی آپ کو ٹیسٹ بک کرنا ہوگا۔ £50 وہ آپ سے لیں گے اس کی فی، اور اس کے لیے بک کرنے سے پہلے آپ کو آپ کا ای میل ایڈریس اور ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ جس سے بھی آپ پیمنٹ کرتے ہیں وہ کارڈ، اور آپ کا پاسپورٹ یا پھر آئیڈینٹی کارڈ۔ میں نے پاسپورٹ رکھا تھا اور پاسپورٹ ہی میں ہر چیز میں زیادہ تر یوز کرتی ہوں، تو بہرحال اس کے تھرو بک کر کے تو وہ آپ کو ایک ڈیٹس کا دے دیں گے کہ یہ ڈیٹس اویلیبل ہے اور یہ ڈیٹس اویلیبل نہیں ہے، اس میں سے آپ اپنی پسند کا ڈیٹ چوز کر لیجئے۔ تو میں نے کوئی اپنے ٹیسٹ سے 15 ڈیز یا 1 مہینہ پہلے میں نے ڈیٹ چوز کری تھی، تو بس 1 مہینے پہلے میں نے تیاری شروع کری تھی اور ہو گیا تھا میرا ٹیسٹ کلیئر۔ تو اس کے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی کوئی بھی بک، اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بک بیسٹ ہے۔ اس کے اندر ڈیٹیل میں ساری چیزیں ٹیسٹ سے ریلیٹڈ دی ہوئی ہیں۔ ٹوٹل اس میں 7 چیپٹرز ہیں۔ فرسٹ چیپٹر تو ہے اباؤٹ دا ٹیسٹ، اینڈ دا سیکنڈ ون از دا ویلیو اینڈ پرنسپل آف دا یو کے، اور تھرڈ ہے واٹ از دا یو کے، فورتھ ہے اے لانگ اینڈ illustrious history، ففتھ ہے اے ماڈرن thriving society، اینڈ the sixth one is the UK government, the law and your role۔ اور آخر میں چیپٹر میں وہ آپ کو گلوسری وغیرہ ہے اور ڈیٹس وغیرہ اس میں بتائی ہوئی ہے۔ تو یہ بک کافی ڈیٹیل اس میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں یو کے سے ریلیٹڈ، یو کے کی سٹیز، یو کے کی جو ہسٹری ہے، یو کے جو کوئین اور کنگز گزرے ہیں ان کی ڈیٹس وغیرہ، ان کی برتھ، ان کی ڈیتھ، یہ سب چیزیں یاد کرنی پڑیں گی، اور ان کے فلیگس کا ڈیزائن کیسا ہوتا ہے، اور کیا نام ہے بڑے مزے کی۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے ڈیٹیل میں تو اس کو پڑھ سکتا ہے، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا بچوں کے ساتھ، تو میں نے یہی کیا تھا کہ یہ والی بک نہیں پڑھی تھی۔ یہ تو ابھی میں گئی لائبریری تو مجھے مل بھی گئی، تو پہلے جب میں اپنے ٹائم پہ گئی تھی تو مجھے لائبریری بک ایک ہی ملی تھی، اور وہ یہ نہیں تھی، وہ استری گائیڈ تھی۔
تو میں نے اسٹڈی گائیڈ کے اندر پڑھا تھا. اس میں بھی کافی ڈیٹیل میں ساری چیزیں دی ہوئی ہیں سب، ان کی ویلیوز کے بارے میں، برٹش ویلیوز کے بارے میں، اور ہسٹری کے بارے میں، ٹریڈیشنز، نارمز اینڈ ویلیوز وغیرہ سب کے بارے میں. اور لیکن اس کے اندر آخر میں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ ٹیسٹ، پریکٹس ٹیسٹ دیا ہوا ہے لائک دس، اس طرح سے ٹیسٹ ہے، اور اس کے آخر میں یہ ہے آنسرز بھی دیے ہوئے. تو میں نے اس کو اسی طریقے سے سارا تھوڑا سا پڑھا، پورے سبجیکٹس چیپٹرز کو، اور چیپٹرز کو پڑھنے کے بعد پھر میں نے ڈیٹس وغیرہ اس کی جو مین ڈیٹس تھی وہ پڑھی، دماغ میں ذہن نشین کیا کہ بھئی یہ ڈیٹس جو ہیں وہ امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں. اور پھر جب میں نے سارا چیپٹر وغیرہ سب پڑھ لیے تو پھر میں نے ٹیسٹ کی پریکٹس کری. یہ جو ٹیسٹ پریکٹس دیے ہوئے پریکٹس ٹیسٹ ہیں، ان سب چیزوں کو، ان کو 1 بائی 1 میں نے ایک ڈے بنا لیا تھا کہ 2 دن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ایک پریکٹس ٹیسٹ کو 2 دن دوں گی. تو میں نے 2 دن پریکٹس کری، ایک ٹیسٹ کو ٹائم دیا، پھر اس کے بعد میں نے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا کہ اس کے یہ آنسرز ہیں، اور ذہن نشین کر لیا میں ان سب چیزوں کو. تو اس طریقے سے میں نے پر ٹیسٹ کو، یعنی کہ اس کے اندر جو پریکٹس ٹیسٹ ہیں اس کو میں نے 2 ڈیز، پر ٹیسٹ کو 2 ڈیز دیے. تو اس سے میرا اچھی پریکٹس ہو گئی. اور یہ ٹیسٹ ہے تقریباً، پریکٹس ٹیسٹ ہے 13 اس کے اندر. تو 13 کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 26 ڈیز تقریباً چاہیے پریکٹس کرنے کے لیے، تاکہ آپ کی اچھی پریکٹس ہو سکے. تقریباً کچھ نہیں تو 1.5 مہینہ تو آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کی تیاری کے لیے. لیکن اگر آپ بہت اچھا ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو 6 مہینے پہلے ہی اپنے ٹیسٹ سے شروع کر دیں اپنی پریکٹس. اور جب آپ سمجھیں کہ آپ ریڈی ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے تو پھر آپ بک کریے ٹیسٹ اپنا. اور جب آپ کو آپ کا ILR کے لیے آپ کو اپلائی کرنا ہو، آپ کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہو، تو کوشش کریں کہ اس سے پہلے ہی یہ کر کے رکھ لیں، تاکہ جب آپ ILR کے لیے اپلائی کریں تو یہ ساری چیزیں آپ کی ہوئی بھی ہوں، اور ایزیلی آپ اس کے اندر یہ اب تو خیر وہ ریفرنس نمبر دینے لگے ہیں اس کا. تو پھر ویزا، اور اس میں ویزا اپلیکیشن وغیرہ میں آپ کو پھر اس کا ریفرنس نمبر ڈالنا پڑتا ہے اپلیکیشن میں. تو ٹیسٹ کلیئر جب ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس ای میل کے تھرو آپ کا رزلٹ آ جاتا ہے کہ آپ نے کلیئر کر لیا ہے، پاس کر لیا ہے. نمبرز وغیرہ یہ نہیں بتاتے، لیکن یہ بتا دیتا ہے کہ پاس ہے اور نہیں ہے. اچھا، ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ مجھے ابھی جب میں گئی تو لائبریری میں یہ مجھے ایک اور بک نظر آئی. یہ پریکٹس کویشچنز ہے، لائف ان دا UK پریکٹس کویشچنز. یہ پوری بک جو ہے یہ سب فل آف پریکٹس ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں ٹوٹل آپ کے 20 پریکٹس ٹیسٹ ہیں. اس میں کوئی اسٹارٹنگ کے چیپٹرز وغیرہ کچھ نہیں ہے، لیکن چیپٹرز کے حساب سے انہوں نے جو بک بنائی ہوئی ہے وہ وہی بکس ہیں جو دو میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہیں. ادروائز یہ بک اگر پرسنلی اگر میرے ٹائم پہ یہ بک ملتی تو میں یہ پریفر کرتی لینا. تو اس میں یہ کہ بس آپ آسانی سے اپنے ٹیسٹ وغیرہ کی پریکٹس کر سکتے ہیں. اور وہی بات ہے کہ آپ کو 1 سے 1.5 بلکہ 2 مہینے تو لازمی آپ کو چاہیے پریکٹس کرنے کے لیے. میں کہوں گی کہ آپ 6 مہینے پہلے اپنے ویزا ایکسپائر ہونے سے پہلے پریکٹس کرنا اسٹارٹ کر دیجئے، تاکہ آپ کا ٹیسٹ بہت اچھا سا ہو جائے اور فرسٹ اٹیمپٹ میں کلیئر ہو جائے. اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک بات یہ بھی ہے کہ میں نے جو ٹیسٹ دیا وہ 1.5 مہینے کے اندر تیاری بھی کری تھی اور اس کو دے بھی دیا تھا ٹیسٹ. تو میں نے وہی کیا تھا جو آپ کو بھی میں نے آپ سے شیئر کری بات، کہ ایک ٹیسٹ کو میں نے 2 دن دیے تھے پریکٹس کرنے کے لیے. تو اس سے میری تیاری اچھی ہو گئی.
لیکن یہ بھی ہوا تھا کہ جو میں نے جب میں ٹیسٹ دینے گئی ہوں تو اس وقت بہت سارے سوالوں میں تھوڑا سا کنفیوز بھی ہوئی تھی، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیا، ریلیکس ہو کے میں بیٹھی، پہلے میں نے سارے جو مجھے آتے تھے سوالوں میں نے سب کرے، اس کے بعد میں نے اس کے اندر وہ والے چھوڑ دیے تھے جو مجھے نہیں آ رہے تھے، تو پھر میں نے آرام سے سوچ کے پھر ان کے بارے میں لکھا، چوز کیے کویشچن آنسر سوری. تو یہ ہے میرا ایکسپیرئنس، تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے شیئر کروں، آپ کو کیسا لگا، اور آپ لوگ جو دے چکے ہیں وہ اگر دیکھ رہے ہیں تو ان کا رزلٹ کیسا تھا، کیا ہوا، پاس ہوئے فرسٹ اٹیمپٹ میں یا سیکنڈ اٹیمپٹ میں پاس ہوئے، آپ کا تجربہ کیا تھا، پلیز مجھ سے شیئر کریں. اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا سب کا دیکھنے کا. پلیز اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں ہم اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.